الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة القائلون ولا يحسنهم أولادون ولا يوحده المجتهدون حتم حدود ولا أنتم موجود ولا أجل ممدود فطر الخالق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام بتحية والإكرام على آباء الحسين وبناء الحسين وأجداء الحسين وأصحاب الحسين وأنصار الحسين ولعن الله ولا تحل على أعداء الحسين. أما بعد فقد قول حق سبحانه وتعالى في كتاب مجيد ووسطه صادقين وفرقان الحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم تمامی حضرات، خواتین حضرات، جتنی بھی میرے غریب خانہ میں آپ لوگوں نے تشریف لائیں، امام حسین علیہ السلام اور ان کے آل کے مجلس اعزا میں آپ تمامی حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سب مجلس اعزا میں شامل ہوئی، اپنا قیمتی وقت نکال کر جناب زہرا صلوات اللہ علیہا و اجمعین کو پرسہ دیتے ہوئے آپ سب یہاں حاضر ہوئی. اس کے لیے میں تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں. ایک بار آپ لوگ درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیے آج 13 محرم ہو چلا، 1442 ہجری، اور بے شک ہمارے مولا حسین علیہ السلام کی شہادت بھی ہو چکی اور اب شام غریبہ کا وقت ہے. یہ بہت ہی مصائب بھری داستان ہے جو کہیں سے بھی جھوٹی نہیں ہے، کہیں سے بھی بناوٹی نہیں ہے، لیکن ہم تمامی حضرات کو سمجھنا ہوگا، سبھی کو سمجھنا ہوگا. جو آج یہ مجلس اعزا رکھی گئی ہے، اس میں صرف آپ لوگ نہیں آتے ہیں، اس میں کئی ایسی ہستیاں موجود ہیں جو آتی ہیں اور کوئی آتی ہے اپنے بھیا کا پرسہ لینے کے لیے، کوئی آتی ہے اپنے بابا کا پرسہ لینے کے لیے، تو کوئی آتی ہے اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے. اب لوگ کہیں گے یہ کیسی بات ہے، کوئی اتنی بڑی ہستی کیسے آ سکتی ہے؟ تو ایک شام والی بیوی ہے جن کا روضہ اقدس شام میں ہے، سیدہ زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ ایک 4 سالہ ننھی معصوم سکینہ آتی ہے، اور ایک اور ہستی آتی ہے جو تمام عالمین کی سیدہ ہے، تمام عالمین کی جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، جسے ہم سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا و اجمعین کہتے ہیں. تو یہ 2 بڑی ہستیاں آتی ہیں. اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو بے شک ہے. ایک چھوٹا سا ذکر میں پیش کر دوں، پھر اس کے بعد میں آگے بڑھوں گی کہ رسول کائنات. اچھا میں اس سے پہلے بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین اور ان کی آل میں رونا نہیں چاہیے، رونا جائز نہیں ہے. یہ سنت ہے، سنت نبوی ہے، یہ ہمارے رسول اللہ کی سنت ہے جو انہوں نے اپنے حسین کے لیے رویا ہے. زندہ ہے پھر بھی رویا ہے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے میں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 168 167 to 169. آپ سب جا کے تحقیق کر سکتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. کہ خبردار انہیں مردہ نہ کہو، بے شک یہ زندہ ہے. ہاں یہ زندہ ہے، بے شک یہ زندہ ہے، لیکن
تمہیں سمجھ نہیں, تمہیں عقل نہیں. تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ رونا نہیں چاہیے. رونا سنت ہے. آپ سب کیسے, آپ تمامی حضرات کیسے بھول سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی سنت کیا صرف میٹھا کھانا ہی سنت ہے؟ کیا رسول اللہ کی سنت میں سے ایک سنت یہ ہے کہ ہم عطر لگائیں, سرما لگائیں یا شادیاں کریں؟ رسول اللہ کی سنت میں سے سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے حسین کے غم میں رویا کرتے تھے. تو اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اچھا میں ایک اور بتا دوں کہ جب جبریل آمین آئے, 7 دفعہ جبریل آمین تشریف لائے, اور جب آئے رسول اللہ کو یہ خبر دی کہ کل آپ کی امت آپ ہی کے مرکز محبت بیٹے کو عرض کربلا میں بے رحمی سے شہید کر دیں گے, بے رحمی سے. تو یہ کہنا تھا کہ رسول کائنات رونے لگتے, سسکیاں لے کر رونے لگتے, زارب کتار رونے لگتے. ہمارے نبی یہ کر رہے ہیں, سنت ہے, تو کیا ہم اپنے نبی کی سنت کی پیروی نہیں کریں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ جناب سیدۃ النساء العالمین کمرے میں دیکھتی ہیں, کیا منظر دیکھتی ہیں کہ دیکھتی ہیں کہ گہوار ہوتا ہے نا جھولا, ابھی ننھے حسین ننھے ہیں گہوار میں, دیکھ رہے ہیں کہ گہوار میں حسین ہیں. رسول اللہ آگے بڑھے, رسول اللہ نے مولا حسین کو چوما, ان کے ہاتھوں کو چوما, ان کے جسم اطہر کو چوما, اور پھر زاروں کتار رونے لگتے ہیں, زاروں کتار. تو رسول کائنات جب دیکھ رہے ہیں, سیدۃ النساء العالمین دیکھ رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ بابا جان آپ رو کیوں گئے؟ کہا جبریل نے مجھے یہ خبر دی ہے قد قتل بارض کربلا, کہ ارض کربلا میں میری امت کے لوگ میرے امت کے تمام لوگ میرے ہی بیٹے حسین کو قتل کر دیں گے, بے رحمی سے قتل کر دیں گے. تو اور رونے لگتے ہیں. ایک ماں کا دل ہے اپنے بچے کے لیے بھر ہی آتا ہے. اب تمامی حضرات یہاں پر مائیں میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ سمجھ سکتی ہیں اپنے بیٹے کا درد کیا ہوتا ہے, آپ بے شک آپ سمجھ سکتی ہیں. تو ماں کا دل ہے, بیٹھا جا رہا تھا, تو انہوں نے فرمایا یا وتی بتایا انہوں ظالم, کہ اے بابا جان میرے بچے کے ساتھ یہ کب ہوگا, ایسا کب ہوگا؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قال زمن الخالد منی ومن علی, کہ اے فاطمہ جب نہ تم رہو گی, جب نہ میں رہوں گا, اور جب نہ علی رہے گا, تب ہوگا یہ 61 ہجری کا وقت ہوگا, میرے حسین کے ساتھ کوئی نہ ہوگا سوائے اس کے گھر والوں کے اور سوائے اس کے چاہنے والوں کے جسے اللہ نے چنا ہے. اب عرض کربلا میں دیکھیں 72 سے زیادہ تھے ہی نہیں ان کے خانوادے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے شہدائے تھے, اور ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا. تو یہ رسول اللہ نے پیشن گوئی کر لی تھی اور زمانے کو بتا دیا. اس کے علاوہ جب یہ دیکھی تو ایک ماں کا دل ہے اور تڑپ اٹھا اپنے بچے کے لیے, اور تڑپ اٹھا, اور وہ فرمائی یا وتی بتایا کنو ذالک, اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اے بابا جان فمن یبکی علی ومن یلتزم بإقامۃ العزائم, کہ جب نہ علی ہوگا, نہ میں رہوں گی, نہ آپ رہیں گے, تو میرے حسین پر روئے گا کون؟ فمن یبکی علی, میرے حسین پر کون روئے گا؟ تو اس وقت رسول کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یا فاطمہ, کہ اے میری لگتے جگر فاطمہ, ضرور وہ لوگ روئیں گے, وہ میری امت میں وہ لوگ ضرور روئیں گے جو میرے حسین اور حسین کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں, مودت کرتے ہیں, وہ لوگ روئیں گے. یا فاطمہ ان نساءهم یبکون علی نساء اہل بیتی وَيَرِجَالِ يَبْكُونَ عَلَى رِجَالِ أَهْلِ بَيْتِي وَيُجَدِّدُونَ الْعَذَابَ أَجِيلًا بَعْدَ أَجِيلٍ فِي كُلِّ سَمَاتٍ.
فقال قیامت اشفعینی انت للنساء من ابی بقی بے یخزنا ادخلہ الجنہ، کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ لوگ روئیں گی، میری امت کی عورتیں ہمارے گھر والوں کی عورتوں پر روئیں گی، اور میری امت کے مرد ان تمام میرے حسین کے چاہنے والوں پر روئیں گی اور روئیں گے۔ یہ کون کہتا ہے کہ حسین کے لیے رونا نہیں چاہیے، زندوں کا ماتم نہیں کرنا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، ماتم کرنا صرف خون ریزی کرنا نہیں ہوتا ہے، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ ہم قادری سلسلے سے ہیں، ہم خون ریزی نہیں کرتے، ہمیں اجازت نہیں، لیکن جو لوگ کرتے ہیں انہیں تو نہ روکو، انہیں کیوں روکتے ہو عزاداری کرنے سے؟ انہیں نہ روکو۔ یہ حسین اور حسین کے چاہنے والے سمجھیں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ بیچ میں کہنے والے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے خلاف ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے۔ روز محشر میں تو فیصلہ ہونا ہی ہے، یہ تو آرام سے فیصلہ ہو جائے گا، اس میں کوئی کجی ہی نہیں ہے۔ تو یہ جب کہنا تھا تو امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور یاد رکھو فاطمہ، جو میرے حسین کے عزادار ہوں گے، جو میرے حسین پر روئیں گے، یاد رکھنا جو عورتیں روئیں گی اور جو مرد روئیں گے، ان سب جتنی عورتیں ہیں، تم عورتوں کی سردارہ ہو، ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرنا، اور میں تمام عالمین کا سردار ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان تمام امت کے مردوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا جو میرے حسین کے عزادار ہوں گے، جو میرے حسین پر روئیں گے، حسین کے گھر والوں پر روئیں گے۔ اور یاد رکھنا، ہم اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ ہمارا ایک بھی عزادار جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ بہت بڑی بات ہے، میرے نبی نے کہہ دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ رونا نہیں چاہیے، رونا جائز نہیں، نبی کی سنو، کسی اور کی نہیں۔ نبی ہی شفاعت دلائیں گے، کوئی اور شفاعت نہیں دلائے گا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندوں پہ نہیں روتے، رونا کسی شریعت میں نہیں ہے، تو محمد مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر رونا شریعت میں نہیں ہے تو یہ حدیث کیوں بنی یہ حدیث؟ اور ویسے بھی قرآن بھی اجازت دیتا ہے رونے کی اجازت دیتا ہے قرآن، کہ جو مظلوم، جن پر ظلم ہوا، ان کے لیے رو، اللہ پسند کرتا ہے گریا۔ بہت ساری روایتیں ہیں، آیتیں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی سال تک گریا کیا، اگر چاہتے تو اللہ انہیں روک نہ دیتے کہ اے نوح حرام کام مت کر۔ ثم معاذ اللہ، جو لوگ آج کہتے ہیں کہ رونا حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، نہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ پرسہ لینے کے لیے اپنے بیٹے کا، اپنے گھر والوں کا، وہ کچھ مستور آتی ہیں، جو پاک مستور آتی ہیں، جو طہارت کی سردارہ ہے، جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، وَطَاهِرَةٌ تَطْهِيرًا، آیت تطہیر اس کی گواہ ہے۔ تو وہ کچھ ہستیاں آتی ہیں، تو کم سے کم ان کے لیے تو ہم روئیں۔ آج میں نے آپ سب لوگوں کو اپنے عزاخانے میں اس لیے بلایا ہے کہ آپ لوگ روئیں، آپ لوگ حسین کو پرسہ دیں، آپ لوگ حسین کے گھر والوں کو پرسہ دیں۔ اور یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، اس میں آپ ہی کا اجر ہے، کیونکہ سیدۃ النساء العالمین نے ارشاد فرمایا تھا، اپنے آنچل اٹھا کر انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، بابا جان میں وعدہ کرتی ہوں کل جو بھی میرے حسین کے عزادار ہوں گے، جو لوگ میرے حسین پر روئیں گے، تو ہم ان کے ایک ایک آنسو میں اپنے آنچل میں سمیٹوں گی، میں اپنے ایک ایک آنسو اپنے آنچل میں سمیٹوں گی، اور میں کل جب روز محشر میں میزان عمل تولا جائے گا، میں اس کی بخشائش کرواؤں گی، اس آنسو کے ذریعے سے میں اس کی بخشائش کرواؤں گی۔ تو جو لوگ اس طرح کی ناحق باتیں کرتے ہیں، ناحق جملے کرتے ہیں، وہ دراصل بھول گئے ہیں، وہ بھول چکے ہیں سنت، نہیں ہے ان کے پاس کوئی سنت،
سوائے دکھاوا کرنے کے. بہرحال تو رونا واجب ہے، فرض ہے، کیونکہ قرآن میں جو آیت اتر جاتی ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، تو پھر یہ رونا فرض کیوں نہیں ہے؟ تو آج میں امام مولا حسین علیہ السلام کا میں شہادت بیان نہیں کروں گی، کیونکہ 10 محرم ہو چکا ہے. میں اس کے بعد سے میں ذکر کروں گی شام غریبہ. جب میرے مولا حسین کی شہادت ہو گئی تو شام غریبہ کا وقت آیا 10 محرم الحرام کے بعد، جب میرے حسین کو لوگوں نے قتل کر دیا. میرے حسین کو لوگوں نے ارض کربلا میں بے رحمی سے قتل کر دیا. اس کے بعد کا واقعہ میں آپ سبھی حضرات کو میں بتاؤں گی. وعلیکم السلام. تو آپ لوگ سب آگے بڑھو، آگے آئیے. ایک بار آپ لوگ درود بولیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آگے بڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرج. شام غریبہ کیا ہے؟ یہ شام غریبہ The Night of Orphans انگلش میں کہتے ہیں، یعنی یتیموں کی رات. کیا ہے یہ یتیموں کی رات؟ یہ بہت ہی ایسا دل چیرنے والا واقعہ ہے کہ بہت سے لوگ برداشت نہیں کرتے. لیکن میں کوشش کروں گی میں زیادہ پوری طریقے سے مسائل نہ پڑھوں، کیونکہ آج ہم تمامی حضرات یہاں بیٹھے ہیں، پردے میں ہیں. یہ پردہ ہماری سیدۃ النساء العالمین کی چھوٹی سی شہزادی سیدہ زینب کبریٰ کا دیا ہوا ہے، ان کا صدقہ ہے. آج ہم اور آپ پردہ کر رہے ہیں، ہم اور آپ نقاب اوڑھ رہے ہیں، برقعے میں ہیں. یہ آج ان کی صدقے سے ملی. اگر نماز میرے حسین کا صدقہ ہے، اگر زکوٰۃ میرے حسین کا صدقہ ہے، اگر روزہ جہاد میرے حسین کا صدقہ ہے، انسانیت کو بچانا بھی میرے حسین کا صدقہ ہے، یہ دین کو بچایا میرے حسین نے. تم یاد رکھیے گا سیدہ زینب کبریٰ نے اپنی چادریں لٹا کر دین اسلام کی امت کی عورتوں کو صدقے میں دیا. یہ بہت بہت بڑی بات ہے. اگر حسین چاہتے تو یزید کے ہاتھوں بیعت کر لیتے، انہیں کوئی ضرورت ہی نہ تھی. لیکن کس کے لیے؟ مولا حسین کو صرف اپنے نانا کے امتوں سے محبت ہے. اور آج یہ امت مودت میں رونے کو بھی تیار نہیں ہے. یہ کیسا اجر ہے؟ اجر رسالت اگر ادا کرنا ہے تو پرسہ دے کر کریں، عزاداری کر کے کریں، تب سمجھ میں آئے گا. شام غریبہ جب مولا حسین کی شہادت ہو گئی تو 4 سالہ ننھی سکینہ اپنے بابا جان کو ڈھونڈتی ہوئی، ننھی 4 سالہ سکینہ اپنے بابا جان کو ڈھونڈتی ہوئی مقتل میں پہنچی. اور اس رات میری پیاری ننھی سیدہ نے اپنے بابا جان کو ڈھونڈتے مقتل کی وادیوں میں پہنچی اور جا کر دیکھا کہ بابا جان کا لاشا یوں ہی تن سے جدا پڑا ہے، ان کا لاشا پامال ہے. اور جناب سکینہ کو اپنے بابا جان کے سینے پر سر رکھ کر سونے کی عادت تھی. اور جا کر دیکھا کہ بابا جان کو ڈھونڈتی ہوئی گئی اور کہا کہ بابا جان کہاں ہیں آپ؟ مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی، میں جب تک آپ کے سینے پر سر رکھ کے نہ سوں تب تک مجھے نیند نہیں آتی. بابا جان میں آپ کے
اپنے سینے پر سر رکھ کر سونا چاہتی ہوں. وہ سو گئی. جناب زینب کی آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر بعد وہ جیسے ہی ان کی آنکھیں کھلی اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ سکینہ نہیں ہے, کوئی کسی خیام میں نہیں ہے, کسی خیمے میں نہیں ہے. لیکن وہ آگے بڑھ کے دیکھتی, سارے لوگ ڈھونڈتے, ساری شہدانیاں ڈھونڈتی. جب دیکھتے لوگ کہ جناب سکینہ کہاں ہے, تو جا کر دیکھ رہے ہیں یہ منظر. بی بی سکینہ نے جا کر دیکھا کہ پہاڑ پر ایک پامال لاشا پڑا ہوا ہے, جس پر اس امت کے مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے. ہمارے نبی کے نواسے پر گھوڑے دوڑائے. وہ گھوڑے دوڑائے جو بہت اچھے نسل کا گھوڑا ہوتا تھا اس زمانے میں, 61 ہجری میں, اس زمانے کی بات ہے. وہ گھوڑے دوڑائے. کہا گیا ہے تاریخ میں سخت الفاظ ہے کہ اگر اس گھوڑے کا پیر اگر کسی انسان پر ایک پیر, گھوڑے کا ایک پیر اگر کسی ایک انسان کے سینے پہ پڑے تو سینے جو ہے ٹوٹ جائے, 20 سے 2 آدھا ہو جائے. تو سوچئے ایسے گھوڑے کو میرے مولا حسین پر دوڑایا گیا. اور تو اور ان کی بہت بے حرمتی کی گئی, بہت بے ادبی کر گئی. یہ بتانے لائق نہیں ہے, بتانے لائق نہیں ہے. اس کے بعد جا کر جناب سیدہ دیکھتی ہیں کہ جناب سکینہ پامال لاشا پر سینے پر سر رکھ کر سو گئی. ہائے یہ کیسی غربتی ہے, کیسی غربتی کا عالم ہے کہ جو نانا جانے امت سے, جو ہمارے محمد مصطفیٰ اس امت سے اتنی محبت تھی, آج اسی محبت کا اجر لوگوں نے یہ انجام دیا ہے. کیوں؟ صرف دولت کے لیے, صرف دولت کے لیے. آج لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ حسینی ہو, تمہارے پاس تو دولت ہی نہیں ہے, تمہارے پاس تو عزاداری کرنے کی حیثیت نہیں ہے, تمہارے پاس تو کپڑے پہننے کے اوقات نہیں ہے. ارے پوچھو ہمارا جو علی المرتضی, وہ نالائق سی کر پہنا کرتے تھے, وہ نئے کپڑے کبھی نہیں خریدا کرتے تھے. ہماری سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا و اجمعین کپڑے سی کر پہنتی تھی. تو ہم انہیں کے ماننے والے ہیں. یاد رکھنا, جس کے پاس علم رہتا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی چیز کا دکھاوا نہیں کرتے, سوائے ان کے پاس علم ہے تو وہ علم ہی ظاہر کرتے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن ملونوں نے میرے حسین کے ساتھ جو کیا وہ تا قیامت تک آج بھی تازہ ہے اور ہمیشہ تازہ رہے گا. اس کی گواہی ایک آیت ہے, سورہ بقرہ کی آیت ہے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, کہ تم نے میرا ذکر بلند کیا. اے حسین, تم نے میرا ذکر بلند کیا, تم نے میری حمد و ثنا کی, تم نے میری الہیت کو بچایا, تم نے انسانیت کو بچایا, نماز کو بچایا, زکات کو بچایا, جہاد کو بچایا, تم نے تمام عالمین کے میری امت کی بخشائش کو تم نے بچا دیا. آج وہی اسی حسین کی دین ہے آج. اور آج انہوں نے ذکر بلند کیا. تو آج دیکھیے پوری کائنات میں جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا, جب بھی محرم آتا, یا حسین شروع ہو جاتا. کہیں ذکر شہادت, مجلس عزا, کہیں نیاز و نذر, ہر جگہ ہی ہوتا. صرف ایک لوگ نہیں کرتے, صرف مسلمان ہی نہیں کرتے, ہندو بھی کرتے, کرسچن بھی کرتے, سکھ عیسائی, ہر مذہب کے لوگ حسین کو مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسانیت کو بچایا تھا, صرف الہیت کو نہیں بچایا. اس دین پر, اللہ کے دین پر حسین اور حسین کے گھر والوں کا بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا احسان ہے, جس کی قیمت کوئی اس کا عوض اجر نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نے اس ذکر کو باقی رکھ دیا کہ دیکھو تا قیامت تک یہ ذکر ہونا ہے اور ہو کر رہے گا. 61 ہجری ہو گیا, 61 ہجری کا واقعہ 1442 ہجری ہو گیا, لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ کل پرسوں کا واقعہ ہے, کل کچھ ہوا ہے. نہیں, 1400 سال پرانا واقعہ ہے, جو آج بھی جس کا زخم تر و تازہ ہے اور رہے گا, کیونکہ اللہ نے اس کے ذکر کو باقی رکھا ہے, کسی اور نے نہیں. شام غریبہ کی رات کیا ہوئی, ملعون یزیدیوں نے کیا کیا ہماری شہدانیوں کے ساتھ,
ان کے خیام جلائے گئے، خیام جتنے خیمے تھے جلایا گیا. بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام، سجاد ابن الحسین، ان کے لوگوں نے بیڑیاں باندھی، سکڑ پیر میں، سکڑ پیر میں بیڑی، ہاتھ میں رسن باندھ کر انہیں کھینچ کر خیمے سے نکالا گیا. ہماری جتنی رسول زادی تھی ان سب کو تماچے مارے، ان سب کو کوڑے مارے گئے، ان تمام شہدانیوں کے گلے میں توق ڈالا گیا، ہاتھوں میں رسن باندھی گئی، اتنی بے حرمتی کی گئی. آج کوئی بھی کسی بھی پیر کے گھرانے کی جو چھوٹی معصوم بچی بھی ہوتی ہے نا، ہم ان کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں. لیکن کیسی یہ ظالم امت تھی، کیسی یہ ظالم امت تھی کہ رسول زادیوں کو بے پردہ کیا، بے ردا کیا، بے ردا کیا انہیں. ہم آج کتنے اچھے سے پردے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بے ردا کیا گیا انہیں، ان کے سر سے چادریں چھینی گئی. کل وہی زینب، جب کوئی بھی مسافر، مسکین، کوئی بھی یتیم، کوئی بھی آتا چادر مانگے، انہیں زینب چادر کی تہ بتہ اٹھا کر پیش کرتی. جس کے پاس سر پہ چادر نہیں تھی اسے چادر اڑایا. آج اسی زینب کو کسی نے بھی چادر نہیں اڑایا، سب نے چادریں چھینی. اتنی بڑی گستاخی ہوئی، گستاخی کر کے مسلمان رہے وہ لوگ. آج انہیں کہا جاتا ہے وہ مسلمان ہیں. کیوں مسلمان ہے؟ وہ کافر سے بھی بدتر ہے. ساری شہدانیوں کے ساتھ بہت بے حرمتی کیا گیا، بہت زیادہ، اور انہیں کھینچ کر انہیں خیمے سے باہر نکالا گیا. کیسے بی بی زینب نے، ام کلثوم نے کیسے پردہ کیا؟ اپنے بالوں سے منہ چھپایا، اپنے بالوں کو پردہ کیا، انہیں پردہ بنایا. لیکن وہاں پر مقتل میں میرے حسین کا لاشا بے سر، بے کفن پڑا رہا 40 دن تک، 40 دن تک، 1 دن 2 دن نہیں، 40 دن تک. بی بی زینب کو پھر بھی اپنے پردے کی فکر نہ تھی. اس وقت بھی اپنے بھائی کی فکر تھی کہ میرے بھائی کے لاشا، میرا بھائی کا لاشا تن سے جدا مقتل کی وادیوں میں پڑا ہوا ہے، مقتل کی جنگلوں میں پڑا ہوا ہے، ریت پر، جلتی ہوئے ریت پر پڑا ہوا ہے. کوئی سے کفن تو دے دو، کوئی سے تدفین تو کرنے دو، پھر لے کے چلے جانا مجھے جہاں تم مجھے اسیر کرنا چاہتے ہو، کر لینا اسیر. لیکن مجھے میرے بھیا کو تدفین کر لینے دو، دفنا لینے دو ان کے لاشے کو. ملعونوں نے نہیں سنا، کسی نے بھی نہیں سنا. شیطانیوں کو کوڑے مارتے رہے. سیدہ زینب جانا چاہتی تھی لیکن ملعونوں نے جانے نہیں دیا. اور اس وقت کیا ہوا؟ جناب فضہ نے ابو حارث کو آواز دیا ہے، ابو حارث، تجھے کل میرے مولا نے تجھ پر احسان کیا تھا، آج تیری باری ہے، اس احسان کا اجر تو دے، اس احسان کا اجر تجھے چکانا ہے. اے ابو حارث، آج اپنے مولا کے لیے میں فضہ، میں بی بی زینب کی خادمہ، میں تجھے آواز دیتی ہوں، میں بطول عذرا کی خادمہ، میں تجھے آواز دیتی ہوں، آجا. کون ہے ابو حارث؟ یہ ایک شیر ہے، شیر ببر ہے، جس کو مولا حسین نے پالا تھا. لیکن وہ اپنے بچپن کا عالم تھا، مولا حسین نے اسے پالا تھا. اسے جدا کرنے کو نہ تھے، تیار نہ تھے اسے جدا کرنے کو. وہ اس لیے کیونکہ مولا حسین کو حارث سے بہت پیار تھا. ابو حارث سے اس کا نام انہوں نے رکھا تھا، ابو حارث نام رکھا تھا اس ببر شیر کا. تو لیکن رسول کائنات نے ارشاد فرمایا، نہیں حسین، یہ ہم تمہاری ذات کا نہیں ہے، یہ ایک جانور ہے، یہ ایک شیر ہے، اسے اپنے ذات میں رہنے دو. تب مولا حسین نے اسے چھوڑا، بیابان جنگل میں چھوڑا. پتہ نہیں وہ ابو حارث کہاں تھا، لیکن ایک بار پھر جناب فضہ کی آواز سے دوڑتا ہوا چلا آیا. اور اس وقت بھی ملعونوں نے میرے حسین پر، ہمارے مولا پر بہت
تھا ہی, پانی پہ تو تھا ہی پہرا, لیکن حسین کی لاش پہ بھی پہرا تھا کہ کوئی حسین کے لاش. اتنی دشمنی, اتنی عداوت رسول زادے سے, رسول اللہ کے بیٹے سے اتنی عداوت, اتنی زیادہ دشمنی کہ پہرا لگا دیا کہ کوئی یہاں نہ آئے. لیکن اللہ کی مصلحت کچھ اور ہی تھی. اور اس وقت بی بی زینب نے بھی کہا تھا کہ خبردار, میرے بھائی کے ساتھ تم لوگوں نے جتنا ظلم کرنا تھا کر دیے, گھوڑے دوڑا دیے, میرے بھائی کے لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تم لوگوں نے, تن سے جدا کر دیا. لیکن اب اور نہیں, میرے بھائی کے خبردار, کوئی میرے بھائی کا لاشا نہ چھوئے, کوئی اسے نہ چھوئے. یہ کہنا تھا. ابو حارث آیا اور کئی لوگوں کو چیر پھاڑ دیا, کئی لوگوں کو, کئی یزیدیوں کو. اس کے بعد سارے یزیدی بھاگ گئے. اور ابو حارث نے ایک دن, 2 دن, 3 دن تک نہیں, پورے 40 دن تک امام حسین کی لاش پر ارد گرد طواف کرتا رہا, سر پٹکتا رہا, روتا رہا. راویوں نے, لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ابو حارث اتنا تڑپ گیا اس پامال لاشیں کو دیکھ کر کہ بیٹھ کر روتا, دہاڑتا وہیں پر, دہاڑتا وہ اپنے آواز میں اپنے لوگوں کو پرسا دیتے ہوئے کہتا کہ دیکھ لو میرے مولا کا کیا حال کر دیا لوگوں نے. سر پٹکتا, ارد گرد طواف کرتا, اور مجال ہے کہ کوئی وہاں ایک بھی یزیدی آ جائے, کوئی نہیں آ پایا, کسی کی ہمت نہیں ہوئی اس کے بعد سے. لیکن پھر بھی میرے مولا حسین کا لاشا مبارک 40 دن تک مقتل کی ریت پر پڑا رہا, تن سے جدا. جب یہ ہونا تھا تو لوگوں نے دیکھا, یہ منظر لوگوں نے دیکھا اور حیران رہے. پھر اس کے بعد ساری شہدانیوں کو اسیر کر کے لے جایا گیا. کہاں پر؟ پہلے تو ابن زیاد کے دربار لے جایا گیا, زندان کے قید میں رکھا گیا. اس کے بعد قید خانے کے بعد وہاں سے یزید کے دربار میں لے جایا گیا. اور یزید کے دربار میں لے جانے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ جب زندان میں تھی, میں جناب سکینہ کا مصائب پڑھنا چاہوں گی, کیونکہ میں نہیں پڑھنے والی تھی, لیکن بہت سخت مصائب ہے, لیکن میں پھر بھی پڑھنا چاہوں گی کہ جناب سکینہ کو لوگوں نے بہت زیادہ ستایا ہے, بہت زیادہ انہیں اذیت دی ہے لوگوں نے, اس امت کے لوگوں نے بہت اذیت دی ہے. 4 سالہ معصوم ننھی سکینہ کو, 4 سال کی تھی, زیادہ نہیں تھی, سارے شہدانیوں کو ایک قید خانے میں رکھا گیا, لیکن 4 سالہ معصوم ننھی سکینہ بنت الحسین کو زندان کے سب سے آخری قید خانے میں رکھا گیا, سب سے آخری قید خانے میں. اور اس وقت ایسے رکھا گیا کہ وہاں روشن دان بھی نہ تھے. جو روشنی آتی تھی, دھوپ آتی تھی, سورج کی کرنیں آتی تھی, وہ تک ایک بھی شعاعیں نہیں آتی تھی. پوری طریقے سے اندھیرا, پوری طریقے سے بند. مانو کہ دیکھنے والے نے دیکھا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد آنکھوں کی بینائی نہیں تھی, لوگ اندھے پڑ گئے. کیونکہ کچھ نہیں نظر آتا. ہم لوگ لائٹ آف کرتے, لائٹس اپنے روم کا آف کرتے ہیں, یا کہیں لوڈ شیڈنگ ہو جاتا ہے تو ہمیں کچھ تو دکھتا ہے, لیکن ہائے سکینہ, لیکن وہاں پر ایک ذرا سی ہلکی سی بھی روشنی نہ تھی, ہلکی سی بھی نہیں. زندان کے اس قید خانے میں رکھا گیا بی بی کو, اور تو اور انہیں تماچے مارے گئے. رخسار مبارک میں صرف وہاں تماچے نہیں مارے گئے, بلکہ پورے راستے سمیت جہاں سے قافلہ نکلا, وہاں سے راستے بھر انہیں تماچے مارے گئے, تمام راستے تماچے مارے گئے. وہ اس لیے کیونکہ وہ حسین کی بیٹی تھی, حسین سے عداوت تھا, حسین سے دشمنی تھی, اسی لیے حسین کی بیٹی سے بھی دشمنی ہے, حسین کے بیٹوں سے بھی دشمنی ہے, اس لیے سب کو شہید کر ڈالا ملعونوں نے, سب کو. جناب سکینہ قید خانے کی سب سے ننھی, سب سے کم سینی میں ان کا یہ شہادت پائی. کیسے شہادت پائی؟ آپ سب توجہ دیں, پر آپ لوگ درود پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
قید خانے میں جناب سکینہ روتی رہتی، لوگ آتے انہیں تماچے مارتے کہ اتنا روتی کیوں ہے، اتنا کیوں روتی ہے حسین کی بیٹی، اسے چپ کراؤ، کانوں میں چبھتے ہیں میرے۔ قیدیوں نے کہا، وہاں کے جتنے سپہ سالار تھے سب لوگوں نے کہا، سپاہیوں نے کہا کہ اتنی روتی کیوں ہے، اسے چپ کراؤ، چپ کرواؤ اسے، کان میں لگتے ہیں اس کی آواز۔ اور جب چپ ہو جاتی ہے تو پھر ملعون آگے بڑھتے ہیں اور پھر انہیں تماچے مارتے ہیں، پھر انہیں تماچے مارتے اور کہتے ہیں کہ اتنا روتی کیوں ہے، اتنا روتی کیوں ہے۔ اور جب کہتے ہیں، جب چپ ہو جاتے کہتے ہیں کہ چپ کیوں ہے، چپ کیوں ہے، یہ رلاؤ اسے، ہمیں اس کا رونے کی آوازیں سننے سے سکون ملتا ہے۔ اجرکم اللہ، حسین کے خطبات سننے سے ہمیں سکون ملتا ہے، حسین کا ذکر ہونے سے ہمیں سکون ملتا ہے، لیکن ملعونوں نے کہا کہ حسین کی بیٹی کی آواز جو وہ روتی ہے تو ہمارے دلوں میں ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ ثم معاذ اللہ، اس طریقے سے انہیں ناحق جملے پیش کیے گئے، اور جتنے شہداء تھے سب کے، ان سب کے سروں کو تن سے جدا کر کے انہیں نوک نیزہ پر لایا گیا، نوک نیزہ پر۔ اور جب دیکھا گیا تمام راستے بھر انہیں، تمام راستے بھر، تمام گلی کوچے چوک جتنی بھی گلی تھی سب میں۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں، راویوں نے، بڑے بڑے راویوں نے لکھا ہے، مختل کی بھی روایت ہے، سنت والجماعت کی بڑی سے بڑی کتابوں میں بھی ذکر آیا ہے کہ جس گلی سے قافلہ، حسین کا قافلہ نکلا، تمام شہدانیاں نکلی، تمام شہدانیاں نکلی، جتنا حسین کا قافلہ نکلا، ان تمام بی بی زینب کے لیے کتنا مشکل وقت تھا کہ جس گلی سے پردے میں رہ کر نکلنا، وہاں سے گزرنا مشکل تھا، اسی ایسے گلی کوچے سے ہماری شہدانیاں بے ردہ ہو کر نکلی، بے پردہ ہو کر نکلی۔ یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے کہ ہماری شہدانیوں کے ساتھ اتنا ظلم و ستم کیا گیا، راستے بھر کوڑے مارے گئے، راستے بھر کوڑے مارے گئے، راستے بھر۔ جناب سکینہ کو زندان قید خانے میں جب انہیں رلایا گیا، انہیں چپ کرایا گیا، رلایا بھی گیا، چپ بھی کرایا گیا، انہیں بہت زیادہ تکلیف دی گئی، ان پر بہت ظلم و ستم کیا گیا، تو جناب سکینہ بہت روتی تھی، چپ نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک ملعون نے کہا کہ کہا کہ سن، اس بچی کو اس کے باپ سے ملا دے، اس بچی کو اس کے باپ سے ملا دے۔ اب کیا سمجھ رہے نہیں پتا، آگے سنیں کیا کیا لوگوں نے۔ تشت ہوتا ہے تھالی میں، تشت میں لا کر امام حسین کے سر کو پیش کیا گیا، اس 4 سالہ ننھی معصوم سکینہ کو، اور جیسے ہی دکھایا گیا جناب سکینہ نے اتنی تیز چیخ ماری کہ وہیں پر اس کا دم نکل گیا، وہیں پر وہ ان کی شہادت ہو گئی، وہیں پر، اور وہ بالکل ہی خاموش ہو گئی، بالکل خاموش ہو گئی۔ ملعونوں نے نیزے کی اونگلیوں سے ان کی آنکھوں میں مارے، ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ یہ جناب سکینہ کا مصائب ہے۔ اور پھر اس کے بعد ساری شہدانیوں کو پتا چلا، وہ سب گئی، جا کر دیکھا کہ معصوم ننھی سکینہ اپنے بابا کو دیکھ کر، ان کے سر مبارک کو دیکھ کر وہ شہید ہو گئی۔ ملعونوں نے انہیں بھی شہید کیا، انہیں بھی شہید کیا۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ وہ پردہ کر گئی، نہیں، انہیں بھی شہید کیا گیا، اذیت دے کر انہیں ان کی شہادت ہوئی۔ 4 سال کی تھی وہ ننھی معصوم سکینہ، 4 سال کی۔ جب بی بی زینب نے دیکھا تو کہا کہ اے یزید کے چمچوں، ہمیں ہماری بچی کو یہیں پر دفن کرنے دو، تدفین کرنے دو۔ تو کہا کہ
तदफीन का इंतजाम, कफन दफन का इंतजाम। मैं यजीद को कहता हूँ, बीबी ज़ैनब ने कहा खबरदार, अगर तूने यजीद का कफन लाया, खबरदार, कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाई को जिसने कफन नहीं दिया, मेरे भाई का लाशा तन से जुदा बेकफन रहा, आज तू उसी की बेटियों को कफन देगा? नहीं चाहिए। और वैसे भी हम सदके वाले लोग नहीं है, हम सदका नहीं खाते, हमें कफन का इंतजाम हम खुद ही करेंगे। बीबी ज़ैनब ने उम्मी कुलसूम को भेजा और कहा कि जाकर सज्जाद का इमामा मांगो। इमाम सज्जाद बीमार करबला उस वक्त भी बहुत बीमार थे मेरे मौला। इमाम सज्जाद ने अपने सर का इमामा दिया, उस नन्ही मासूम बच्ची सकीना का कफन इमाम सज्जाद का इमामा था। ये मुसीबत है रसूल अल्लाह के घर वालों पर। लोग कहते हैं रोना नहीं चाहिए, क्यों ना रोए? हमें पता है वो जिंदा है, हमें खबर है, हम जाहिल लोग नहीं है, हम आलिम लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। आप सब तमामी हजरात पढ़े लिखे लोग हैं, कोई यहाँ जाहिल नहीं बैठा है। सब कुरान पढ़ते हैं, सब हदीस पढ़ते हैं, सबको पता है कि बेशक ये जिंदा है। लेकिन हम उनकी मुसीबत में रोते हैं कि मेरे हुसैन और उनकी शहदानियों के साथ कोई ना था सिवाय उनके घर वालों के। तो ये मुसीबत है, हम उनके मुसीबत पर रोते हैं। किसने कहा कि हम उनके शहीद होने पर रोते हैं? नहीं, शहीद का दर्जा बहुत बुलंद है। जो जुल्म हुआ, जो सितम हुआ, हम उसके लिए रोते हैं। ये लोगों की गलत फहमी है। जनाब सकीना की शहादत हो गई। एक बार आप सब दुरूद पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वजल। मैं आगे बढ़ती हूँ। वाकया तो बहुत बड़ा है, सुनाने लगूं तो हो सकता है कि मगरिब से इशा हो जाए, इशा से फिर फजर हो जाए। ये वाकया इतना बड़ा है कि मैं थक जाऊं, आप थक जाए, लेकिन ये वाकया कभी खत्म ना हो, बिल्कुल भी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन मैं वक्त को खास ख्याल रखते हुए मैं आगे बढ़ रही थी कि मैं इमाम सज्जाद के वाकयात को मैं पेश करना चाहूंगी और उनके खुतबात को मैं पेश करूंगी। तो मैं आगे बढ़ रही हूँ, आप सब तवज्जो दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वजल। इमाम सज्जाद ये वक्त के ऐसे इमाम हैं जिनकी शाम गरीबा हुई, पहली इमामत शाम गरीबा हुई। ये वक्त के ऐसे इमाम हैं क्योंकि एक तो वो बीमार करबला है, वो बीमार है। इमाम हुसैन ने उन्हें इजाजत नहीं दिया कि सज्जाद तुम जाओ जंग में, इजाजत नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि वो दीन के इमाम हैं, वो अल्लाह के हुज्जत हैं। क्योंकि इमाम हुसैन तो शहीद हो गए, उसके बाद कौन इमाम रहेगा? बेशक वो इमाम सज्जाद है। तो ज़ैनुल आबिदीन का कुछ ऐसे वाकयात मैं पेश कर दूं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन हम शक्ल हुसैन हैं, बेशक हूबहू अपने बाबा जान हुसैन अलैहिस्सलाम की शबीह। लोग जब देखते तो कहते ये हुसैन है, और पुष्ट की तरफ से लोग देखते तो कहते ये रसूल अल्लाह जा रहे हैं, ये रसूल अल्लाह जा रहे हैं। पुष्ट की तरफ से रसूल, आगे की तरफ से यमन रसूल। तो सोचे ये सज्जाद है कौन? इनका सज्जाद लक़ब है, नाम इनका ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम सज्जाद इसलिए है कि सजदों, इनका एक भी सजदा, एक भी दिन या एक भी रात, एक भी वक्त इनके सजदे से खाली ना गया। ये सजदों किस सरदार है, इसीलिए इनका लक़ब है इमाम सज्जाद। और एक दफा का बहुत, ये करबला से पहले का वाक़या मैं बता रही हूँ कि जब इमाम सज्जाद एक दफा मक्का मुअज़्ज़मा में उन्होंने तशरीफ ला और उन्होंने हज किया, तो सारे जितने हाजी थे सब के सब पीछे हटने लगे। हरम शरीफ में सब लोग पीछे हटने लगे और लोगों ने देखा, शोर बपा हो गया कि रसूलुल्लाह के नवासे आ रहे हैं, उनके ग्रैंड उनके जो नवासे हैं, नवासे रसूल के बेटे हैं, ग्रेट ग्रैंडसन। तो
جب لوگوں نے دیکھا اتنی خوبصورت بھی ورڈ جو ہے یہ چھوٹا ہے، الفاظ یہ کم ہے، اتنے حسین اور جمیل رہے. اور جب لوگوں نے دیکھا تو سب کے سب صف بنانا شروع کر دیا حرم شریف میں. تو کہا دیکھا کہ کون آیا ہے. وہاں پر مروان ابن حکم تھا، ابن زیاد تھا. یہ لوگ ملعون لوگ ہیں جو ہمارے امام حسین اور ان کے گھر والوں پر ظلم و ستم کیا. سمر ذوالجوشن تھا وہاں پر، اور بھی بہت سارے ملعون تھے جو مسلمان کے بھیس میں آ کر ان لوگوں نے ہماری شیطانیوں کے ساتھ اتنا ظلم و ستم کیا. آج وہ بہت بڑے مسلمان تھے اس دور کے. دیکھ لیں جب لوگوں نے دیکھا کہ سب بنانا تم بھی شروع کر دو، لائن میں آ جاؤ. کہا کہ میں کیوں آؤں؟ تو کہا رسول اللہ کے نواسے آئے ہیں، حسین کا بیٹا آیا ہے، کیا احترام نہیں کرو گے؟ کہا حسین کا بیٹا ہے تو کیا ہو گیا، وہ بھی انسان میں بھی انسان. آج یہی لوگ ہیں نا کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے اور تمہارے جیسے ہیں. معاذ اللہ کہتے ہیں نا، یہی وہ لوگ ہیں جو آج بھی کہتے ہیں کہ حسین اور مجھ میں فرق نہیں. اسی لیے بیعت کا مطالبہ کرتے تھے، بیعت کا مطالبہ کرتے تھے. بہرحال جب لوگوں نے دیکھا اتنا حسین اور جمیل، اتنا نورانی چہرہ کون ہے، سب لوگ آگے مسافے کے لیے بڑھے. تو کئی لوگوں نے کہا کہ حسین کا بیٹا ہے تو کیا ہو گیا. اسی وقت ایک شاعر تھا، کوفے کا رہنے والا شاعر تھا، اور اس نے جب دیکھا تو کہا کہ سن. اس نے شاعری میں کلام کیا اور کہا کہ سن، تو نہیں جانتا یہ کون ہے تو سن میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. یہ وہ ہیں جن کے نانا جان نے دین لایا، جن کے دادا نے دین پھیلایا، اور جن کے بابا جو آج جنتی مردوں کے سردار ہیں، تمام عالمین کے سردار ہیں، اور ان کے دادا تمام کائنات کے مولا ہیں. یہ انہی کا بیٹا ہے، یہ انہی کا نواسا ہے. یہ کچھ انہوں نے جملے کہی تھی، لیکن پھر بھی لوگوں نے نہیں مانا. تو میں بتا دوں کہ امام سجاد کا جو مقام ہے یہ بہت بلند مقام ہے. وہ آگے پتہ چلے گا کہ بلند کیا ہے. جو نرم لہجے میں گفتگو کیا کرتے تھے، نرم لہجے میں گفتگو کیا کرتے تھے، مانو رسول اللہ کے، رسول اللہ جیسی آوازیں، امام حسین جیسی شکل شبی، وہ زین العابدین تھے. انہیں بھی ملعونوں نے قید کر کے، انہوں نے بھی زندان کے قید خانے میں رکھا. ان کے پیروں میں بیڑیاں رکھی، ہاتھوں میں جو ہے زنجیریں باندھی گئی، اور انہیں بھوکا پیاسا اس وقت بھی رکھا گیا. اس وقت بھی 3 دن کا بھوکا پیاسے تھے، اور اس وقت بھی جب زندان میں تھے اس وقت بھی بھوکے پیاسے تھے اس وقت بھی. تو امام زین العابدین کو لوگوں نے کہا، کچھ وہاں قیدی تھے جو امام زین العابدین کو سمجھ گئے کہ یہ کون ہے، یہ تو رسول اللہ کے نواسے کے بیٹے ہیں، یہ تو رسول اللہ کے بھی نواسے ہیں. تو کہا کہ امام سجاد کیا میں آپ کے پیر کی بیڑی کھول دوں؟ کہا کہ نہیں کھولو گے تم. کہا کہ مجھے اجازت نہیں ہے. کہا کہ اگر اجازت ہوتا تو میں خود ہی کیوں نہ کھول دیتا. کچھ نہیں کہا، انہوں نے اشارہ کیا اور بیڑی کھل گئی. انہوں نے اشارہ کیا تھا، بیڑی کھل گئی، پیر کی بیڑیاں کھل گئی تھی. انہوں نے ان کے ایک اشارے سے. لیکن پھر انہوں نے زین العابدین نے کہا، پھر سے ایسے انہوں نے اشارہ کیا، اور پھر سے وہ جو زنجیر تھے، بیڑی جو بندھی ہوئی تھی، وہ پھر سے وہ بند ہو گئی. کہا کہ میرے بابا جان کو کہا کہ میرے بابا جان کو اجازت نہیں تھی کہ ایک بوند بھی پانی پیے. میرے بابا جان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ان تمام یزیدیوں کو یوں چٹکی میں ختم کر دے. میرے بابا جان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ معجزہ دکھائے. میرے بابا جان کو اجازت تھی، صرف یہ تھی کہ وہ صبر کرے.
صبر کے میان میں اتنے فیض یاب ہو جائے کہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ کا نواسا اتنے صبر کرتے تھے, ان کے بیٹے اتنے صبر کیا کرتے تھے. یہ گھرانہ صبر والوں کا گھرانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, کہ یہ لوگ نمازوں کے ذریعے سے مدد لیتے ہیں, صبر کرتے ہیں. یہ آیت ہم پہ اور آپ پہ نہیں اتری, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے ان پر اتری کہ جب رسول اللہ کو پتھرے مارے جاتے تو انہوں نماز کے ذریعے سے صبر کرتے. ان کے نواسے کو برچی ماری جاتی, نماز کے ذریعے سے صبر کرتے. امام حسین کو آپ دیکھ لے آپ انہیں 133 تیر, 1995 زخم لگے. میرے مولا چاروں طرف سے صرف زخمی ہی زخمی تھے, ہر طرح سے زخمی ہی زخمی تھے. انہوں نے صبر کیا, سجدے میں گئے, صبر کیا, صبر کر کے بتایا کہ دیکھو ہمارا گھرانہ صبر والوں کا گھرانہ ہے, صبر والوں کا گھرانہ ہے ہمارا گھرانہ. تو جب یہ دیکھا گیا, وہی منظر امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھے کسی چیز کی اجازت نہیں ہے, میں چاہوں تو ابھی یزید کو کھڑے ہی کھڑے ختم کر دوں, میں اگر چاہوں تو تم تمام لوگوں کو ریزہ کر دوں, لیکن نہیں کر سکتا کیونکہ اجازت نہیں ہے, کیونکہ میرے بابا کا یہ جو کام ہے شہادت, اسے پورا کرنا ہے, اجازت نہیں ہے. بہرحال زین العابدین کو لوگوں نے, انہیں بھی کوڑے مارے گئے, بہت اذیت دی گئی انہیں بھی, بہت زیادہ وقت کے امام کی یہ آج دیکھیے آپ سب جتنی بھی مسجد ہے وہاں کے امام کی لوگ کتنی زیادہ عزت کرتے ہیں, کتنا احترام کرتے ہیں, لیکن اس وقت اس زمانے میں اللہ کے حجت, اللہ کے امام کو لوگوں نے عزت نہیں کیا, لوگوں نے یہ حال کر دیا. امام زین العابدین کو بھی پتھرے برسائے, انہیں بھی بہت پریشان کیا گیا, بہت انہیں یہ کیا گیا. تو یزید کے دربار میں سبھی شیطانیوں کو بلایا گیا, جتنی بھی قیدی تھے. قیدی کہاں انہیں, ملعونوں نے قیدی کہا. ہمارے رسول ذاتیوں کو صف میں کھڑا کر دیا گیا, انہیں, اور ایسے کھڑا کر دیا گیا جیسے آپ کہیں بھی جائیں گے, کہیں بھی آپ کسی بھی جگہ جائیں گے, کسی بھی قربانی کا جانور خریدتے وقت جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھیں گے کہ آپ جتنی بھی صف ہیں کیسے ایک بھیڑ بکری کو باندھا جاتا ہے, ٹھیک اسی طرح ہماری شہدانیوں کو ایک کے ساتھ ایک سکڑ میں باندھا گیا, ایک کے ساتھ ایک سکڑ میں, اور انہیں یزید کے دربار میں کھڑا کرایا گیا تھا, بے پردہ بے ردہ. اس وقت بھی چادریں نہیں تھی. میں اسے پہلے بھی بتا دوں, تمام شہدانیوں سے شام کی گلیوں سے جب گزرا کرتی تو وہاں جتنے بھی لوگ تھے چھت پر, ان لوگوں کو کہا گیا کہ معاذ اللہ باغی آ رہے ہیں, یہ لوگ باغی ہیں. جو یہودیوں کو مسلمان بنائے ان کے نانا, جو کافروں کو مسلمان بنائے ان کے نانا, آج انہی لوگوں کو لوگ باغی کہہ رہے ہیں. سما اللہ. اور یہ کہتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ سنو, جو اپنے آبا و اجداد کا بدلہ لینا چاہتے, اپنے بیٹے کا بدلہ لینا چاہتے, آج وہ رسول زادیوں سے بدلہ لے لے, علی کی بیٹیوں سے بدلہ لے لے. مولا علی نے کئی جنگ کی ہے, اسلام کو فتح کر کے دیا, کئی جنگ کی انہوں نے, 80 سے زیادہ جنگ روایت ہے. کئی کافروں کو فرنار کیا انہوں نے. آج انہی تمام کافروں کے لوگ شام کی گلیوں میں جتنے گھر تھے چھت پہ چڑھے تھے, پتھرے لے کر, گرم پانی لے کر, جتنی شہدانیاں گزرتی, سب کا جو سواگت جو ہے نا, ویلکم کیا گیا, کیسے پتھرے برسائے گئے, گرم کھولتا پانی گرایا گیا. اور اس وقت کا حال یہ تھا کہ ننھے معصوم بچے, یہاں پر کئی ننھے معصوم بچے بیٹھے ہیں, اس وقت جتنی بچے تھے وہ گرم پانی, وہ کھولتا پانی برداشت نہیں کر پاتے, اور وہ وہیں کا وہیں دم توڑ دیتے, ان کی چمڑی ادھر جاتی. یہ اجر رسالت لوگوں نے ادا کیا ہے. بہرحال جب ایک ساتھ صف میں کھڑا کرایا گیا تمام لوگوں کو, تمام شہدانیوں کو, تمام رسول زادیوں کو, تو دیکھا گیا اور کہا گیا کہ یہ باغی کھڑے. تو اس وقت
زین العابدین نے سر کو جھکائے ہوئے, ہاتھ کو باندھے ہوئے, سر کو جھکائے ہوئے, سب لوگ چپ سے کھڑے تھے. اور اس وقت ملعون یزید تخت نشین تھا, تخت پر بیٹھا تھا, تخت پر بیٹھا تھا. اور کیسے شراب کے نشے میں, وہ تو ویسے بھی شرابی تھا, زناکار تھا, وہ شراب کے نشے میں تخت پر بیٹھا تھا اور کہتے ہوئے کہ آ گئی رسول زادی, چلو میں ان سے سوال و جواب کروں گا. یہ ملعون کہہ رہے ہیں کہ رسول زادی سے ہم کلام کرے گا. یہ تو جب آگے بڑھ کر کئی لوگوں نے بے حرمتی کرنا شروع کر دیا, اس وقت بھی کوڑے مارے, اس وقت بھی ہماری شہزادیوں کو, ہماری رسول زادیوں کو کوڑے برسائے گئے. خون اس وقت بھی ان کے جسم اطہر سے خون کی لہو لہان تھی. ہمارے رسول زادیوں کو اتنی بے حرمتی کی گئی اس وقت بھی. اور تمام جتنے بھی یزید نے, ملعون یزید نے تمام لوگوں کو بلا کر یہ ایک ہاتھ میں جام دیا, اور خود جس پر وہ جس تخت پہ بیٹھا تھا, ایک ہاتھ میں قرآن کیسے تشتری بنا کر رکھا تھا اور اس کے اوپر جام. یہ بے حرمتی کیا گیا. ہم اور آپ کے گھر میں قرآن ہے, سبھی کے گھر میں قرآن ہے, ہم لوگ اسے زندان میں رکھتے ہیں, اسے اچھے سے رکھتے ہیں, پیک کر کے رکھتے ہیں تاکہ اس میں دھول نہ پڑے. لیکن یہ ملعون اسے اپنے جام کا تشت بنا کے رکھا تھا. یہ ملعون کہاں سے یہ مسلمان ہو گیا؟ یہ تو کافر سے بھی بدتر ہے. کافر تو پھر بھی اپنے کتاب کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارا کتاب ہے اور قرآن تمہارا کتاب ہے, تو چلو تمہاری کتاب ہے, یہ ہماری کتاب ہے. وہ بھی ہم اس طرح بے حرمتی نہیں کرتے, لیکن ملعونوں نے کیا, قرآن کی بے حرمتی کی. ارے جو وارث قرآن کو قتل کر دیا, جو بولتے ہوئے قرآن کو قتل کر دیا, وہ آج لوگ جو ہے قرآن پڑھ کے سنایا کر رہے تھے. یزید کہہ رہا تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, کہ دیکھ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو دیکھ آج مجھے کتنی عزت عطا ہے, اللہ نے مجھے کتنا عزت عطا کیا ہے, اور تم لوگوں کو کتنا ذلیل و خوار بنایا ہے. بی بی زینب کو بہت جلال آیا, پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا. وہ اپنے سر جھکا کر, اور اس کے بعد زین العابدین کو بھی کوڑے مارے گئے بہت زیادہ. لیکن بی بی زینب ان کی ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی. بی بی زینب نے فرمایا ہے یزید بہت ہو گیا, بہت تو نے کر لیا, اب بس کر. تو نے جتنا ہمیں رلانا تھا, جتنا تو نے ہمارے گھر کے لوگوں کو شہید کرنا تھا, میرے بھائی کے لاشیں کو پامال کرنا تھا, تو نے کر دیا, اب اور نہیں. اس کے بعد کئی لوگ وہاں کے جو اس میں سے کئی قاری قرآن تھے, حافظ قرآن تھے, اس دور کے حافظ قرآن تھے, قاری قرآن تھے, قرآن کا ترجمہ لکھتے تھے, قرآن لکھتے تھے, لکھا کرتے تھے. ان لوگوں نے مذاق بنایا, باغی کہہ کر, سما معذاللہ, باغی کہہ کر مذاق بنایا. اور جناب زین العابدین کو لوگوں نے بہت بے حرمتی کی اس وقت بھی. لیکن بی بی زینب ڈھال بن کر کھڑی ہوئی. اس کے بعد کچھ خطیب, اس نے کئی خطیبوں کو بلایا اور کہا کہ خطابت کر. وہ خطابت کرنے لگا, کلام کرنے لگا. اب ہم لوگ یہاں بیٹھے عزاداری کر رہے ہیں, میں اللہ کا کلام پڑھ رہی ہوں, حدیث پڑھ رہی ہوں, روایت پڑھ رہی ہوں, آیت پڑھ رہی ہوں, تو ہم تو اچھی بات بتا رہے ہیں نا. وہ پتہ نہیں کیا بتایا کرتے تھے, کیا کلام کیا کرتے تھے. لیکن جب یہ کلام پیش ہوا تو زین العابدین نے فرمایا کہ یا یزید مجھے بھی کچھ کلام کرنے کا موقع دے, مجھے بھی کچھ موقع دے. اس خطیب سے فرمایا یا ایتھا الخطیب ایھا الخطیب اشتریت مرضات المخلوق استقت الخالق فتبوا مقعد من النار, کہ اے خطیب تو نے تو بہت اچھی خطابت کی, تو نے اتنی اچھی خطابت کی کہ تو نے مخلوق کو راضی کر لیا, تو نے مخلوق کو خوش کر دیا, لیکن تو نے خالق کو ناراض کر دیا. تو نے جہنم خرید لیا, لیکن تو نے جنت کو ٹھکرا دیا. تو نے خطیب بہت اچھا کیا ہے.
لیکن تو نے ہم اہل بیت پر تو نے بہت بے ادبی کر لی. اور پھر زین العابدین مڑ کے فرمائے یزید کی طرف, اے یزید مجھے بھی کچھ اجازت دے تاکہ میں بھی کچھ حق کے ذات پروردگار کی شان میں کچھ ایسے جملے پیش کر سکوں, کچھ ایسے کلام پیش کر سکوں تاکہ جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں ان تمام لوگ کو اجر و ثواب ملے. تو یزید نے کہا اجازت نہیں دے سکتا, کہا نہیں اجازت نہیں دے سکتا, قال الل اجازت نہیں دے سکتا. تو کئی لوگوں نے پوچھا, ابن سعد نے پوچھا کہ اجازت کیوں نہیں دے سکتے؟ کہا اگر اسے اجازت دے دیا, مروان بن حکم نے فرمایا, کہا اس نے کہ اجازت کیوں نہیں دے رہے آپ؟ کہا اگر میں اسے اجازت دے دیا, رسول اللہ کے بیٹے کو اجازت دے دیا, تو یہ لکڑیوں کے انبار پہ چڑھ کر میرے تمام آبا و اجداد کو ذلیل کیے بغیر اترے گا نہیں, اس لیے اجازت نہیں دے سکتا. دیکھیے یہ ملعون سب جانتا تھا لیکن اجازت نہیں ملا. جیسے بھی کر کے لوگوں نے کہا کہ اے یزید یہ تو 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں, ان کے گھرانے شہید ہو گئے, ان کے بچے کی شہادت ہو گئی, ان کا گھرانہ لٹ گیا, ان کا کنبہ لٹ گیا, تو اے یزید دے دے اجازت. سنیں اب آپ سب, کہہ رہا ہے کہ دے دے اجازت, کیا بولے گا یہ؟ زین العابدین کو کہہ رہے ہیں لوگ, سما معاذ اللہ, کہہ رہے کہ یہ کیا بولے گا, اس کے تو خود کنبہ لٹ گیا, کچھ 2-4 جملے پیش کرے گا پھر اتر جائے گا, دے دے اجازت. سب لوگوں نے کہا دے دے اجازت. ہنس رہے تھے, مذاق بنا رہے تھے, شراب پی رہے تھے, قرآن کو تشت بنا کر شراب جو ہے پلا رہے تھے لوگوں کو, اور وہاں پر بہت سارے بے ادبی کی گئی, ناچ گانا کیا گیا, جشن منایا گیا تمام رسول زادیوں کے سامنے, وقت کے امام کے سامنے. جیسے ہی زین العابدین کھڑے ہوئے, اب میں زین العابدین کا میں خطبہ ارشاد کروں گی, زیادہ نہیں تھوڑا سا ہی, کیونکہ ان کا خطبہ بہت زیادہ وسیع ہے, بہت بڑا ہے, تو میں چند سطر میں پڑھوں گی, آپ سب توجہ دیں. ایک بار آپ لوگ زور سے بلند آواز میں درود پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل. زین العابدین چڑھے ممبر پہ, ممبر تو نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ملعونوں کا ممبر ہوتا ہے. ہم جتنے بھی خطیب ہیں یا جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں ذکر کرنے کے لیے, ہمارا یہ کرسی بھی ممبر سے کم نہیں ہے. یہ ممبر رسول اللہ ہے. رسول اللہ جس ممبر سے خطابت کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی بھی کہیں بھی ہم اہل بیت ہمارے شان میں جتنے بھی لوگ ہمیں ہمارے مصائب یا فضائل پڑھے تو وہ لکڑیوں کے ممبر پہ, لکڑیوں کے انبار پہ بھی کھڑے ہیں, تب بھی وہ ایک ممبر ہوا. تو جب زین العابدین لکڑیوں کے انبار پہ چڑھے تو زین العابدین نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی جعل اعداءنا من الحماقہ من عرفنی فقد عرفنی ومن یعرفنی یعبدہ حسبی و نسبی. انہوں نے ارشاد فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے ہم اہل بیت کو اتنی عزت بخشی کہ جو لوگ آج ہمیں ذلیل کرنے آئے تھے آج وہ خود رسوا ہوئے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر ضرور کہیے گا. یہ میرا کلام نہیں ہے, یہ امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا ہے. تمام ملعون و یزیدی ملعونوں کے دربار میں انہوں نے خطابت کی ہے کہ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اہل بیت کو اتنی عزتیں بخشی کہ جو لوگ ہمیں ذلیل کرنے آئے ہیں وہ آج رسوا ہوئے. بہت بڑی بات ہے کہ جو ذلیل کرنے ہیں, کیا مطلب؟ یہاں تو رسول زادیوں کو قیدی بنایا گیا, لیکن امام زین العابدین فرما رہے ہیں, امام سجاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں آج وہ خود رسوا ہوئے. کیا؟ اب آپ آگے سنو. انہوں نے ارشاد فرمایا منا نبی المختار المحمد صلی اللہ علیہ وسلم, منا صدیق العلی, منا طیار الجعفر, منا رسول اللہ وسط رسول الحمزہ, ومنا سبط هذه الامہ, ومن سید شباب اہل الجنہ, ومننا المہدی. انہوں نے ارشاد فرمایا, میں ایک ایک سطر پڑھ کے میں اس کا ترجمہ کر کے میں بتاؤں گی.
انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو مختار النبی نبی المختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو محمد مصطفیٰ ہے وہ ہم میں سے ہے، جو صدیق ہے، دین کا صدیق ہے، جو دنیا میں بھی صدیق رہا، علی وہ ہم میں سے ہے، جو جعفر طیار ہے وہ ہم میں سے ہے، جو اب آپ سنیں جملے سنیں، اللہ کے حجت کا جملے سنیں وقت کے امام کا، انہوں نے فرمایا جو اللہ کا شعر ہے اور جو رسول اللہ کا بھی شعر ہے حمزہ، وہ بھی ہم میں سے ہے، جو جنتی مردوں کے سردار ہیں، سبتین ہیں، حسنین و کریمین حسن و حسین، وہ ہم میں سے ہیں، اور جو مہدی کل 12واں امام، میرے رسول اللہ کا 12واں امام، 12واں بیٹا کل نزول فرمائے گا روز محشر کے وقت، مہدی ہم میں سے ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے میرا حسب و نسب، وہ جان لے میرا حسب و نسب۔ انہوں نے ارشاد فرمایا تم مجھے جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں؟ تم لوگ ہمیں باغی کہہ رہے ہو، مجھے باغی کہہ رہے ہو، میرے پھوپھی جان، میری تمام بہنوں کو تم لوگ باغی کہہ رہے ہو، میری امی میرے اماں جان کو باغی کہہ رہے ہو، تو سن لو میں کون ہوں۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن حمل رکن باسراف ردا، انا ابن خیر من اتزرا ورتدا، انا ابن خیر من تحلا و تحفا، انا ابن خیر من حجا و لبا، انا ابن خیر من حمل للبراق فی الہوا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ارشاد فرمایا تم جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں؟ میں انبنو، میں مکہ و منا کا فرزند ہوں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، ضرور اللہ اوپر ضرور کہیے کہ میرے جملے نہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں کہ جو کل روز محشر میں کل ظاہر ہوگا، میں اس کا فرزند ہوں جسے براق کی سواری سے، جسے براق اپنی سوار بنا، جس کا براق اپنا سوار بنا، میں اس کا فرزند ہوں جو اس پوری کائنات میں سرزمین بنی آدم میں سب سے بہتر ہے، میں اس کا فرزند ہوں جس نے سب سے بہترین لبیک و قلبیہ کہا، میں اس کا فرزند ہوں جو تمام عالمین میں سب سے بہترین عبادت کی، میں اس کا فرزند ہوں جس نے سب سے بہترین صحیح کی، میں اس کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں کہ ہم میں سے میرے نانا رسول اللہ وہ میرے نانا ہے، علی المرتضیٰ وہ میرے بابا جان ہے، جسے تم باغی کہہ رہے ہو سن لو، جو علی ہے وہ میرے دادا ہے، جو محمد مصطفیٰ ہے وہ میرے نانا ہے، جس حسین کو تم لوگوں نے قتل کیا وہ میرے بابا ہے، اور یہی ہے جنت کے سردار۔ اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا انبنو اسر بیہ مسجد الحرام الی المسجد الاقصی، انبنو بیہ بلغ بیہ جبرائیل سدرۃ المنتہی، انبنو دانا فتدلی کان قاب قوسین و ادنی، انبنو ملائکۃ السماء۔ انہوں نے فرمایا کہ تم جانتے ہو میں کس کا فرزند ہوں؟ میں اس کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے جو اپنے اطراف ابا سے، غور سے سنیں آپ سب توجہ، اطراف ابا سے اجر اسود اٹھایا، میں اس کا فرزند ہوں جو آج میرے دادا علی کی بدولت خانے کعبہ آج بت خانہ سے خانے کعبہ بنا، میں اس کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں کہ جو آج بنی آدم میں جتنے بھی امت ہے ان امت کے سبتین حسنین و کریمین، میں اس کا فرزند ہوں کہ جسے مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جسے براق کی سواری سے سدرۃ المنتہی لے جایا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جو معراج میں جبریل امین میں لے جایا گیا، اپنا سوار بنا کر لے گئے، میں اس کا فرزند ہوں جو شب معراج میں قریب کے منزلت پہ، غور سے سنیں، قریب، لوگ کہتے ہیں نا
کہ رسول اللہ کو میں رک کے ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ اور اللہ کی ملاقات کا دن تھا معراج، ہے نا، مانتے ہیں نا سب کہ رسول اللہ کا دیدار ہوا اللہ سے، اللہ کا دیدار ہوا. تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ میں اس کا فرزند ہوں. غور سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کریے گا کہ میں اس کا فرزند ہوں جو معراج کی رات میں قریب کے منزلت پہ اتنا قریب ہوا کہ آج وہ اللہ کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ کی زیارت کی ہے وہ. میں اس کا فرزند ہوں جسے تم لوگ باغی کہہ رہے ہو. ارے تم لوگ جانتے بھی نہیں ہو کہ میں کون ہوں. سننا چاہتے ہو میں کون ہوں تو سنو. انا ابن سید النساء، انا ابن فاطمہ الزہرا، انا ابن طاہر البتول، انا ابن فطرت الرسول، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، انا ابن ابی طالب العمران، انا ابن من قتل الظلم، انا ابن مذبوحہ من القفا، انا ابن عطشان وممات والرداء بأرض کربلا. یہ کہنا ہی تھا. زین العابدین رو پڑے، زارو کتار رو پڑے، اور انہوں نے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے خطبے کو نہیں روکا. میں نے روک دیا کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں نے روک دیا. لیکن زین العابدین نے نہیں روکا خطبہ، وہ خطبہ دیتے چلے گئے. اور میں ترجمہ بتا دوں، میں نے پورا خطبہ میں نے نہیں پڑھا ہے، میں معذرت چاہوں گی، وقت بھی بہت کم ہے. لیکن میں نے جو بھی پڑھا ہے کہ زین العابدین اسے قبول کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کریں. الہی آمین. تو انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں. میں اس کا فرزند ہوں جو تمام امت کی سیدۃ النساء العالمین ہے، جو تمام امت کی سردارہ ہے، تمام عالمین کی سردار ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہے. میں اس کا فرزند ہوں جو بطول عذرا ہے. میں اس کا فرزند ہوں جس کی اماں خدیجۃ الکبریٰ ہے. الحمدللہ. میں اس کا فرزند ہوں کہ میں ابو طالب علیہ السلام کے گھرانہ کا فرزند ہوں. میں اس کا فرزند ہوں اے لوگوں جسے تم لوگوں نے ہمیں عرض کربلا بلا کر میرے بابا جان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. میں اس کا فرزند ہوں جو تم لوگوں نے میرے بابا جان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑے. میں اس کا فرزند ہوں کہ تم لوگوں نے میری سیدۃ النساء العالمین کی شہزادیوں کو ردا کیا، بے ردا کیا. میں اس کا فرزند ہوں جو آج تم لوگ باغی کہہ رہے ہو. تمام شہدانیاں بے پردے میں کھڑی ہیں، یہ تمام رسول زادی ہیں. میں اس کا فرزند ہوں جسے تم لوگوں نے کوڑے مارے. میں اس کا فرزند ہوں. تم لوگوں نے گرم کھولتا پانی پھینکا. میں اس کا فرزند ہوں جو میری اماں نے چکی پیس پیس کر پالا. میں اس کا فرزند ہوں. میرے نانا محمد الرسول اللہ ہے جو میرے نانا نے میں اس کا فرزند ہوں جو آج میرے نانا نے کانٹوں بھری زمین پہ چلے تبھی جا کر دین کو پھیلایا. میں اس کا فرزند ہوں. میں اس کا فرزند ہوں کہ میرے نانا جان کو لوگ پتھریں مارتے تھے، باغی انہیں بھی کہا کرتے تھے، انہیں بھی دین اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کرتے. میں اس کا فرزند ہوں. میں اس کا فرزند ہوں جو تم نے میرے دادا کو مسجد کوفہ میں شہید کیا. میں اس کا فرزند ہوں جو آج سیدۃ النساء العالمین کی سردارہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا. اے لوگوں شرم کرو، اے یزیدیوں شرم کرو، اے کوفیوں شرم کرو، اے شامیوں شرم کرو کہ کل تمہیں میرے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں کو تم لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا ہے. میں اس کا فرزند ہوں جسے تم لوگوں نے آج باغی قرار دیا ہے. میں اس کا فرزند ہوں کہ جس نے اللہ کی اللہیت کو بیان کیا. میں اس کا فرزند ہوں کہ جس نے آج انسانیت کو بچایا اور تم لوگوں نے میرے ہی بابا کو بے رحمی سے قتل کر دیا. میرے ہی بابا کو تم لوگوں نے بے رحمی سے انہیں عرض کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ کہنا تھا. ابھی بھی جناب زین العابدین، آپ لوگ درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد.
जनाब ज़ैनुल आबिदीन खुतबे अपना खिताबत नहीं रोके, उन्होंने खिताब देना शुरू किया और भी वो देते रहे। यजीद ने जब चारों तरफ देख रहा है, यजीद क्या देख रहा है, कैसा मंजर, क्या मंजर हो रहा है? मंजर ये हो रहा है कि जितने भी लोग थे, जितने भी यजीद के दरबार में थे, सब लोगों का चेहरा उतरने लगा। जिसके हाथ में जाम थी ना, शराब की गिलास थी, सब लोग रखने लगे और सब लोगों ने गौर फिक्र करना शुरू कर दिया कि ये क्या हो रहा है, ये कौन है, ये कौन लोग हैं जो अपने आप को रसूल ज़ादे करार दे रहे हैं, ये कौन है? ये लोगों ने शुरू कर दिया। और इससे पहले यजीद ने कहा कि एक मुअज्जिन से कहा, एक मुअज्जिन को बुलाया और कहा कि ए मुअज्जिन, फौरन अजान दे। यही तो है इन लोगों का, नमाज के जरिए से मारा करते हैं लोगों को, नमाज का ढोस दिखाकर, अजान का ढोस दिखाकर, अल्लाह की इबादत दिखाकर आज कह रहे हैं कि अजान दो, ये खामोश हो जाएगी। ज़ैनुल आबिदीन वहां खुतबा वो चलता रहा, उनका खुतबा चलता रहा और यहाँ पर उन्होंने देखा कि एक मुअज्जिन अजान देने लगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही उसने कहा, ज़ैनुल आबिदीन हाथों को सफ में बांधकर और सर झुकाकर खड़े हो गए। ये उन लोगों का वार है और आज भी वार है कि नमाज के जरिए से दिखाते हैं कि देखो हुसैन पर मत रो, आजादारी मत करो, ये सब शिर्क और बिद्दत है। यही वो लोग हैं ना जो कहते हैं सिर्फ अल्लाह अल्लाह करो, जन्नत मिल जाएगी। लेकिन अल्लाह ही आपके तकवे आपके मुंह पे मार दे, आपकी नमाजें आपके मुंह पे मार दे कि आप उनके रसूल अल्लाह और उनके रसूल ज़ादों से मवद्दत नहीं करते, उनका गम नहीं करते, उनको आप पुरसा नहीं देते, तब फिर क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा? लेकिन ज़ैनुल आबिदीन खामोश खड़े रहे अजान की सदा सुनकर। जैसे ही उस मुअज्जिन ने कहा कि अशहदु अन ला इलाहा अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, जैसे ही उसने कहा, ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया खामोश हो जाओ, ठहर जाओ, एकदम खामोश हो जाओ। और फिर उसके बाद उन्होंने फरमाया या यजीद जद्दहु अम जद्दुक, के ए यजीद तू बता, मैं तुझसे मुखातिब होकर कहता हूँ कि जो आज अजान में ये मुअज्जिन अजान दे रहा है, अजान में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र है, क्या तू इस अजान से मेरे नाना जान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हटाकर दिखा सकता है, हटा सकता है? उसने कहा काला लल, नहीं कर सकता। कहा नहीं कर सकता तो एक बात का जवाब और भी दे दे, क्या तू एक बात बता, इसने कहा है ना अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसने कहा है ना, तो एक बात बता कि मोहम्मद मुस्तफा तेरे नाना है या मेरे नाना है? तू बता, क्या इस अजान में, फिर उसके बाद फरमाया या यूहन्नास, ऐ लोगो बताओ मुझे, क्या इस अजान में इसके नाना जान का नाम है या मेरे नाना जान का नाम है? अल्लाहु अकबर। ये जब लोगों ने देखना चाहा, फिर उसके बाद बगावत होना शुरू हो गई, कई लोगों ने बगावत करना शुरू कर दिया। अजान थोड़ी देर रुक जाए, अजान हो गई।
تھوڑا دیر تھوڑا دیر آپ لوگ ایک بار درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. دیکھیے میں نے کہا تھا کہ یہ ذکر اتنا بڑا ہے کہ عصر سے مغرب ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا. میں تھوڑا سا اور زیادہ نہیں صرف 5 منٹ اور لوں گی آپ تمامی حضرات کا. وہ توجہ دیں کہ جب زین العابدین نے جب خطبہ دے دیا, اور ویسے بھی ان کا مکمل خطبہ نہیں دیا, انہوں نے روکا گیا, انہیں روکا گیا اذان دلوا کر, ورنہ زین العابدین نہیں رکتے. امام حسین کو بھی روکا گیا تھا کہ حسین بس اب جنگ نہ کر, بس میں نے تیری جنگیں دیکھ لی. ورنہ امام حسین بھی نہیں رکتے, بالکل بھی نہیں رکتے, کہ انہوں نے 3 گھنٹے میں 10,500 یزیدیوں کو فرنار کیا تھا, تو وہ نہیں رکتے. تو اسی کے بیٹے, انہی کے بیٹے زین العابدین کیسے رک جاتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں تھا. وہ تو ملونہ نے روکا, ان کے خطبات کو روک ڈالا. لیکن زین العابدین نے جب خطبہ دے دیا تو اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے بغاوت کیا, کہا کہ یزید یہ تو کیا کر رہا ہے. اچھا, اس سے پہلے بی بی زینب نے بھی خطبہ دیا. جب زین العابدین کو پھر سے کوڑے مارے جا رہے تھے تو بی بی زینب ان کا ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی اور انہوں نے بھی خطبہ دینا شروع کر دیا. انشاءاللہ تعالیٰ جب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال میں ضرور یہ خطبہ, بی بی زینب کا میں خطبہ ضرور پڑھوں گی, لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس. تو بی بی زینب نے بھی خطبہ دیا, عظیم الشان خطبہ دیا. اتنی جلالت بھری انہوں نے خطبہ پیش کیا تھا دربار یزید میں کہ دربار یزید پورا کانپ گیا پورا. اس کے تمام جتنے پلرز تھے نا, وہ سب کے سب کانپنے لگ گئے. اور لوگوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, مانو کہ زلزلہ آ گیا. ایسا ہوا تھا. حیدر کرار کی بیٹی کا یہ عالم تھا کہ جناب سیدہ نے خطبہ جو ارشاد کیا تھا, انہوں نے جو ارشاد کیا تھا, سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. سب لوگ نکل کے بھاگنے لگے تھے. عقل کام کرنا شروع بند کر دی تھی اور پیر کام کرنا شروع کر دیے تھے. سب لوگ نکل کے بھاگنے لگے تھے. اور اس کے بعد جب لوگوں نے کہا ہے یزید تیرا دربار گر جائے گا, تو نے جو اتنا شان و شوکت سے تو نے دربار بنایا ہے یہ گر جائے گا, اسے منع کر, رسول زادی کو روک. اس نے روکا, ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اے رسول کی بیٹی رک جا, اب اور خطابت نہ کر, ہم نے سن لیا تیری خطابت, رک جا, اب اور خطبے پیش نہ کر, میرا دربار گر جائے گا, اور نہ کر. اور کہا کہ اس نے اپنا گھمنڈ دکھایا اور کہا
جا اے علی کی بیٹی میں تجھے بخشتا ہوں. تو بی بی زینب نے بھی جملے فرمایا تھا اپنے خطبات میں میں ایک جملے میں پیش کر دوں. انہوں نے فرمایا تھا کہ اے یبن طولقہ، کہ اے تو یزید، تو مجھ سے کیا بات کرے گا؟ تو مجھ سے کیا بات کرے گا؟ تیری اوقات ہی نہیں مجھ سے بات کرنے کی. تو ہم رسول ذاتی ہو، سے اوقات ہی نہیں بات کرنے کی، اور میں تجھ سے بات کرنا بھی نہیں چاہتی. لیکن سن لے، تو وہی ہے نا، تو وہی ہے جسے میرے بابا جان، میرے نانا جان نے تیرے بابا جان کو چھوڑ دیا تھا. یبن طولقہ، چھوڑ دیا تھا، بخش دیا تھا، معاف کر دیا تھا. میں تجھے چھوڑتی ہوں، تو مجھے کیا چھوڑے گا؟ میں تجھے چھوڑتی ہوں. یہ اس طرح سے جب ہوا تو یزید نے کہا کہ نہیں، اب اسے جانے دیتے، ورنہ پتہ چلے گا کہ دربار جو ہے میرا یہیں کہیں بھسم ہو جائے گا. لیکن بی بی زینب نے بھی صبر دکھایا، اپنی جلالت تو دکھا دی، حیدر کرار کی جلالت تو دکھا دی انہوں نے، لیکن اس کے بعد انہوں نے صبر بھی دکھایا. اور پھر جب جاتے جاتے کہا کہ اے یزید، تبرکات بٹنے لگے. کیا تھا کہ کسی کے بھائی کا سر، کسی کے بیٹے کا سر، لیکن سب اپنے اپنے سر مبارک لینے لگے. سب اپنے اپنے. قاسم ابن حسن جو فروہ تھی، وہ اپنے بیٹے کا سر مبارک لینے لگے. سب لوگوں نے لیا، لیکن بی بی زینب کھڑی رہی. ہو جیسے ہی یزید کے دربار سے اعلان ہوا کہ یہ دو ننے چھوٹے سر کس کا ہے؟ اون و محمد، یہ بی بی زینب کے دو لاڈلے ہیں، اون و محمد. تو بی بی زینب کھڑی رہی، کچھ نہیں کہا. تو فضہ نے کہا کہ اے بی بی، اپنے بیٹوں کا سر لے لیجئے. تو انہوں نے فرمایا کہ فضہ، میں جو ایک بار راہ خدا میں دے دیتی ہوں، میں جو صدقہ کر دیتی ہوں، میں واپس نہیں لیتی. انہوں نے کہا ہے یزید، میں نے راہ جد میں، میں نے اللہ کے راہ میں اپنے دونوں بیٹوں کو قربان کر دیا. اپنے اللہ کے راہ میں میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا، اپنے بھائی کی خاطر، اپنے بھائی کے لیے، اور میں اس سے راضی ہوں. میں نہیں لوں گی سر. نہیں لیا انہوں نے، نہیں لیا. آج اب تمامی حضرات میری مائیں بیٹھی ہوئی، اگر اپنے بچوں پر ذرا بھی آنچ آ جاتی ہے تو آپ لوگوں کا دل دہل جاتا ہے کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا. لیکن وہاں پر انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے یہ منظر، دونوں بیٹوں کو گلا کٹتے ہوئے، اون محمد گلا کٹتے ہوئے. انہوں نے نہیں لیا اور سب لوگوں نے دیا. لیکن بی بی زینب نے ضرور سے ضرور کہا کہ سن اے یزید، مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے میرے دو چیز جو تیری نہیں ہے وہ میری ہے. ایک میرے بھائی کا سر مبارک مجھے واپس کر دے، جسے تم لوگوں نے ان کے سر مبارک پہ کوڑے مار رہے تھے. امام حسین کے سر مبارک پہ دربار یزید پہ کوڑے مارے جا رہے تھے. وہ سر مبارک جہاں ہمارے رسول اللہ انہیں چوما کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ جنت کے پھول ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں، ان سے خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے. جب بھی مجھے جنت کی سیر کرنا ہوتا، میں اپنے حسین کو سونگتا اور حسین کو چومتا. وہاں پر ہمارے آقا و مولا کے سر مبارک میں بھی بے ادبی کی جا رہی تھی. بہرحال، اور انہوں نے فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ میری اماں جان کا وہ چادر واپس کر دے. وہ میری ماں کا چادر ہے، وہ میری سیدت نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا اجمعین کا چادر ہے. انہوں نے مجھے دیا تھا، وہ واپس کر دے. وہ تیری نہیں ہے، وہ میری ہے. اس نے واپس کر دیا. ساری شہدانیاں جانے لگی. جاتے میں یہاں سے تھوڑا سا میں مسائل پڑھ دوں، تھوڑا سا وقت بھی ہو چلا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، صرف 5 منٹ آپ لوگ رک جائیں. جب وہ نکلنے لگا قافلہ، تو زین العابدین نے فرمایا کہ جس راستے سے آئے سے کیا ہم اسی راستے سے جائیں؟
تو بی بی زینب نے فرمایا کہ سجاد ہمیں پہلے مقتل جانا ہے اور اپنے بھیا کو کی تدفین کرنی ہے. میرے بھائی کا لاشا 40 دنوں سے مقتل میں پڑا ہے. وہاں پر کوئی بے کفن بے دفن صرف وہاں ابو حارث ہے اور کوئی نہیں. میرے بھائی کا لاشا مقتل میں پڑا ہے. پہلے اس کی ہم تدفین کر دیں, پھر اس کے بعد ہم اپنے وطن لوٹ جائیں گے مدینہ. میرے نانا جان کے گھر ہم لوٹ جائیں گے. جب وہ گئی تدفین ہو گیا تو دیکھا گیا کہ ننھے سے 6 ماہ کے علی اصغر کا قبر اجڑا ہوا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ ان کے بھی ننھے سے سر علیحدہ ہے جنہیں حرملہ نے 3 منہ والا تیر مارا تھا. 3 منہ والا تیر مارا تھا لوگوں نے, حرملہ نے, اور سیدھے جناب علی اصغر کے گلے میں چھڑا وہ 3 منہ والا بھاری تیر. کہا گیا ہے, مقتل کی روایت ہے, کئی راویوں نے لکھا ہے کہ جتنا وزنی وہ 6 ماہ کا بچہ نہیں تھا, اس سے کئی وزنی وہ تیر تھا. اور وہ تیر اس زمانے میں ہرمٹ اونٹ, جو پاگل اونٹ ہوتے ہیں, پاگل جانوروں کو مارا جاتا تھا, اس تیر سے میرے حسین کے 6 ماہ کے بچے کو مارا گیا. پانی کی ایک بوند لیکن نہیں دیا لوگوں نے, پانی کی ایک بوند نہیں. تو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر چھوٹا سا ننھا سا قبر, وہاں پر لحد مبارک علی اصغر کا وہاں پر اجڑا پڑا ہے. تو بی بی زینب نے, زین العابدین نے اٹھا کر امام حسین کے قبر انور پر رکھا اور ان کے سینے پر رکھ کر انہیں دفن کر دیا, سینے پر رکھ کر. تو آپ سوچے یہ کیسا مصائب ہے. کہتے ہیں کہ جب کوئی اپنا مر جاتا ہے, جب کسی کی اپنی کی میت ہو جاتی ہے, تو ایک قبر میں ایک لاش, لیکن وہاں پر میرے مولا حسین کی قبر میں بھی 6 ماہ کے علی اصغر کو رکھا گیا, ان کے سینے پر دفن کیا گیا. وہاں سے لوگ روانہ ہوئے, پورا قافلہ میں بہت حد تک میں نے وائٹ کر دیا, میں نے شارٹ کر کے میں بتا رہی ہوں کہ جب آگے بڑھتے رہے, مدینہ کا واقعہ میں آپ کو بتا دوں. مدینہ کا واقعہ ہے کہ بی بی زینب نے, زین العابدین تو مدینہ نہیں گئے, منورہ نہیں گئے, مدینے کے باہر انہوں نے خیمہ لگا کر انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں یہی رہوں گا. بی بی زینب نے پوچھا یہ کیسا عمل ہے سجاد؟ کہا کہ پھوپھی جان میں کس منہ سے جاؤں, میں کس منہ سے میں مدینہ جاؤں کہ جہاں میرے ہی سامنے میری پھوپھیوں کو, میری بہنوں کو, میری ماؤں کو ردہ چھینا گیا, انہیں بے سر کیا گیا, ان کی ردائیں چھینی گئی. میں کس منہ سے جاؤں کہ میں اپنی پھوپھی جان, اپنی بہنوں کو, اپنی ماؤں کو میں بچا نہ سکا, میں کوڑے مارتے ہوئے میں بچا نہ سکا, میں چپ چاپ میں کھڑا میں دیکھتا رہا. میں اپنے نانا جان کو منہ دکھا نہیں سکتا, میں نہیں جاؤں گا, آپ لوگ چلے جائیں. جیسے ہی گئی بی بی زینب سب سے پہلے رسول اللہ کے روضے پر گئی. اور روایت ہے کہ ام کلثوم نے کہا کہ باجی میں اندر آ جاؤں. کہا نہیں ام کلثوم تم نہیں آؤ گی کلثوم, مجھے اپنے نانا سے گفتگو کرنی ہے, اکیلے میں مجھے گفتگو کرنی ہے اپنے نانا سے. بہت بڑے مصائب کے جملے ہیں, بہت بڑے. وہ گئی, بی بی نے اپنے آپ کو روزے کے اندر سے بند کر دیا اور کہا کہ نانا جان. اب انہوں نے قبروں سے لپٹ کے رسول اللہ کے روزے سے لپٹ کر انہوں نے بہت رویا انہوں نے, اور فرمایا کہ نانا جان آپ پر تمام فرشتوں کا سلام, آپ پر جتنے ملائکہ درود بھیجتے ہیں آپ پر درود و سلام ہے نانا جان.
اے نانا جان مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میرے ہی آنکھوں کے سامنے، میرے ہی آنکھوں کے سامنے آپ کے نواسہ کو لوگوں نے قتل کر دیا، میرے ہی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے کو ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا، میرے ہی آنکھوں کے سامنے، میرے ہی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے پر کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، آپ میری آنکھوں کے سامنے ہیں نانا جان، میری آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے پر بہت بے حرمتی کیا گیا، میں آپ کے حسین کو لوگوں نے تماچے مارے، آپ کے حسین کو لوگوں نے پتھریں برسائی، جس کے جو ہاتھ میں ملتا وہ مارتا، نیزے سے، برچی سے، تلوار سے، تیگ سے، ہر چیز سے مارتا، کسی نے کسر نہیں چھوڑی۔ اے نانا جان میں بتا دینا چاہتی ہوں، انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ کہا ہے انہوں نے کہ اے نانا جان جتنے آپ کے بیٹوں کو نہیں مارا گیا اس سے کئی زیادہ آپ کی بیٹیوں کو مارا گیا ہے۔ اور انہوں نے فرمایا، آخری جملہ ان کا یہ تھا کہ نانا جان میں رات کو آؤں گی اور آپ کے قبر انور کا، قبر اقدس کا میں دیا بجھا دوں گی اور میں آپ کو اپنے سارے زخم میں دکھاؤں گی کہ آپ کے امت نے مجھے کتنے زخم دیے، خاص طور سے مجھے کتنے زخم دیے، ہم رسول زادیوں کو لوگوں نے کتنا بے پردہ کیا، بے ردا کیا، اجرکم اللہ، بہت بہت مارا ہے ہمیں، یا نانا جان ہمیں بہت مارا گیا ہے۔ یہ کہتے کہتے سیدہ نے 3 دن کو اپنے روزے کے اندر بند رکھا، کئی روایت ہے 3 دن، کئی 4 دن بیوی نے اپنے آپ کو بند کر دیا روزے میں، اور اس کے بعد روزے سے نکلی تو ایک بوڑھی عورت ملی اور کہا کہ کون ہے آپ اتنی ضعیف مستور کون ہے؟ یہ کیسا مصائب ہے، ہائے اللہ یہ کیسا مصائب ہے کہ کل بی بی زینب جوان تھی، آج وہ اتنی بوڑھی ہو گئی، اتنا ان پہ ظلم و ستم ہوا کہ لوگ انہیں پہچان نہیں پا رہے۔ اچھا لوگوں کی چھوڑے، جب وہ اپنے گھر میں جاتی ہیں تو ان کے شوہر عبداللہ ابن جعفر وہ آگے دیکھتے اور عبداللہ فرماتے ہیں کہ اے بی بی کون ہے آپ؟ دیکھیے میری زوجہ گھر پہ نہیں ہے۔ آئے اللہ، اپنی زینب کو کہہ رہے ہیں، اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں، اپنی زوجہ کو کہہ رہے ہیں کہ بیوی آپ اندر نہ آئے، میری زوجہ میری گھر میں نہیں ہے، آپ کو ان سے ملاقات کرنی ہے، آپ پھر کبھی آئے۔ تو